یہ ایک ایسا پہلو ہے ہماری ذاتی زندگیوں کا کہ جو ہم جو ہیں میڈیا پہ بہت کم لا پاتے ہیں. جی. اور جب بھی آپ کو اپنے حوالے سے جب آپ خود خبر بن جاتے ہیں تو نہ تو آپ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی کے اوپر کھل کے بات کرتے ہیں اور نہ ہی آپ جو ہے اپنی فیملی ممبرس کے بارے میں کوئی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا ہم صحافیوں کو کہ صحافی کو خبر دینی چاہیے، جی، خبر بننا نہیں چاہیے. صحیح ہے. اب اس میں بڑی امبیرسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ یار آپ ساری دنیا جہاں کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں اور اپنی خبر جو ہے کورٹ میں آپ ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی پہ آپ بات کرتے ہیں. جب آپ خود وکٹم بن جاتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتے ہیں، ہیلپ لیس. اور جب آپ ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں تو آپ کو سب سے بڑا آپ کے ذہن میں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ یار جن لوگوں نے آپ سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں وہ کیا سوچیں گے، وہ ان کا کیا بنے گا کہ یار یہ بندہ تو خود جو ہے اتنا کمزور ہے کہ وہ ان کی کیا مدد کرے گا. اب دیکھیں ہم تمام صحافیوں کے ساتھ بہت کچھ ہوا، ثاقب اور میرے ساتھ بھی ہوا، لیکن آپ بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ ہم کوئی اپنے بارے میں ہر جگہ پہ ہر موقع پہ کوئی تفصیل بتا رہے ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا. اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جو شاید ہم شیئر نہیں کر پاتے ہیں، وہ ہماری فیملی سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جرنلسٹ جو ہے بدقسمتی سے صرف وہی ٹارگٹ نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ جب ہم اپنی پرسنل لائف پہ فوکس کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یار کیا مطلب کہ ہم ساری دنیا جہاں کے اتنے بڑے مہان تجزیہ کار بنے ہوتے ہیں اور وہاں پہ آ کے کبھی ایسی ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پہ آپ جو ہیں ایک مظلوم ترین اور کمزور ترین شخص کے طور پہ آپ جو ہیں اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ ایک وہاں پر بڑا ایک ڈیفیکلٹ ایک وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹس اور جرنیلوں کے اوپر باتیں کرنے والے، اور جب آپ کو ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے آپ اس کی تفصیل اگر بتانا شروع ہو جائیں تو وہ بھی ایک بڑی امبیرسمنٹ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا ایک اس میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں. یہ مہدی صاحب جو ہے انہوں نے ایک گاڑی وائٹ کلر کی تھی ان کے پاس، وہ جس آفس کی تھی وہ واپس جا چکی ہے. بہت سارے لوگ جو ہے اس کی ایک ویڈیو پرانی ہمارے دوست تھے انہوں نے بنائی تھی، کہیں ایکس پہ پوسٹ کی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ اب تو گاڑی بھی نئی آ گئی ہے. وہ میں نے 2-3 دفعہ لکھا بھی سید صاحب نے ویڈیو بنائی تھی. جی میں نے 2-3 دفعہ لکھا بھی کہ یہ گاڑی جو ہے اس ادارے کی ہے جس ادارے میں وہ کام کر رہے ہیں. تو اب ہمارے دیکھنے والوں کو یہ میں بتا دوں کہ وہ گاڑی جا چکی ہے اور متی صاحب پرانی گاڑی پہ ہیں. وہ جو پرانی گاڑی جو بڑی مشہور ہوئی تھی. جی نہیں اب وہ اتنی بھی پرانی نہیں ہے، اس کے اوپر کافی کام ہوا ہے، خرچہ کرنا یہی 20 سال پرانی ہے، زیادہ پرانی نہیں ہے. اچھا تو بات کریں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آپ جیسے اب متی اللہ جان صاحب ہیں، انہوں نے پہلے شروع کیا ریڈیو سے، پھر پرنٹ میں گئے، پھر الیکٹرانک میں آئے، اور اب یہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہے. آپ نے بھی پرنٹ سے آپ آئے الیکٹرانک میں، اور پھر اب آپ بھی ڈیجیٹل پر ہیں. متی بھائی کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ڈیجیٹل پر آپ کا سفر کیسے شروع ہوا ہے؟ کیوں کر آپ نے یہ سوچا؟ آپ تو بڑے اسٹیبلشڈ ادارے کے اندر کام کر رہے تھے، ایکسپریس نیوز کے اندر. اچھا ایک چیز میں اور بتا دوں، ویسے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں خاص طور پر، کہ ہمیشہ محنت کا بہت ثمر ہوتا ہے، مطلب اس کا پھل آپ کو ملتا ہی ملتا ہے. پھر میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں، آپ دیانتداری سے کام کر رہے ہوں تو اس کا پھل بھی آپ کو ملتا ہے. بہت کم سیلری پر بھی ظاہر سی بات ہے ہم اداروں میں کام کرتا رہا ہوں، تو ایک چیز مجھے اس کی خوشی ہوئی زیادہ جو ہے نا. ایک کوئی ادارہ نیا آیا تو میں نے سی وی دی، اس میں ایکسپیرینس نہیں تھا اتنا زیادہ، تو انہوں نے شاید جو ہے وہ سی وی اٹھا کے ہو سکتا ہے ڈسٹ بن میں ڈال دی ہو. موسٹلی ایسے ہوتا ہے سر. جی تو پھر کچھ عرصہ گزرا تو اللہ تعالیٰ نے مطلب عزت دی، ہم محنت کرتے رہے، مجھے نہیں تھا کدھر جانا ہے، رائٹ لیفٹ جانا ہے، اپنا کام کرتے رہے. تو پھر اسی ادارے نے کال کی کہ ہم آپ کو، اسی ادارے نے کال کی
آپ کو ہائر کرنے، ہو سکتا ہے ان کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ وہ سی وی جو ہے وہ میں نے دی تھی اور انہوں نے ڈسٹ بن میں ڈال دی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بات جو ہے وہ بتانا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا وہ بن جاتا ہے بندہ، لیکن ہمارے سننے والوں کے لیے کہ کسی بھی آپ فیلڈ میں ہوں تو آپ محنت کر رہے ہوں، لگن سے اپنا کام کر رہے ہوں، اپنا جو آپ کا اپنا کام ہے، تو یہ جو کامیابی ہے نا وہ آپ کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ میں نے اچھا، اس میں ایک محسوس کی. چیز، آپ کو سینئرز بھی کچھ اچھے ملیں تب؟ بالکل، سینئرز اچھے ملے، وہ مل جاتے ہیں، آپ کو تھوڑا سا ڈھونڈنا پڑتا ہے، آپ کام چور نہیں ہونا آپ بن چاہیے، ویری لکی اس معاملے میں. آپ کام چور نہ ہوں میرے خیال ہے. تو سینئرز بھی مل جاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ کام اچھے طریقے سے کر بھی سکتے ہیں. پھر جو آپ نے بات کی پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کی، جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ پرومیننٹ ہوئے ہیں، اب ہمارے یہاں آج ایک بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہماری جو صحافتی کمیونٹی ہے، وہ جو لوگ جو یوٹیوب پہ ہیں، یوٹیوبرز آپ کہہ لیں، مجھے تو کوئی یوٹیوبر کہہ بھی لے تو کیا ہے کہ یوٹیوبرز ہیں نا، مطلب کام آپ کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نہیں، بھی اب وہ کیس، یوٹیوبر کو آگے سے انہوں نے تھے کر دیا سر. جو بھی کہیں، جو مرضی ہے کہہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو تنقید کریں، میرا خیال میں ہمیں تنقید سے بھی نہیں گھبرانا چاہیے. جو مرضی ہے لوگ کہتے رہیں، کوئی نہیں، کھل کے. ہم اگر تنقید لوگوں پہ کھل کے کرتے ہیں تو وہ بھی ہم پہ کرتے رہیں. تو جتنا جو وائبرنٹ ہے نا یہ ڈیجیٹل میڈیا، جتنا اسپیس ہماری صحافیوں کو اس نے دی ہے، جتنا نام اس نے دیا ہے، میرا خیال میں مین اسٹریم میڈیا بھی نہیں دے سکا. مجھے پتہ ہے کہ میں ایکسپریس نیوز کے ساتھ بڑا عرصہ رہا، وہاں پہ آتے رہے پروگراموں میں ادھر ادھر سارا، کبھی کوئی لوگ جانتے بھی نہیں تھے. لیکن جب میں نے وہ نور مقدم کیس شروع کیا کور کرنا، یا باقی کورٹ رپورٹنگ شروع کی، پولیٹیکل رپورٹنگ جو تھی ڈیجیٹل کے لیے، تو اس وقت لوگوں نے جاننا بھی شروع کیا، پہچاننا بھی شروع کیا، فالو بھی کرنا لوگوں نے شروع کیا، لوگ پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. سب سے بڑی بات میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، ہم جو ایکس پہ ہوں یا کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ہو، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کے جو ٹرسٹ کر رہے ہیں نا، وہ اندھا دھند آپ کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. تو ہم کوئی ایسی چیز بددیانتی نہ کریں، جھوٹ نہ پھیلائیں، فیک نیوز. غلطی ہو جاتی ہے، میں لیکن تو حیران ہوتا ہوں، لوگ بات کرتے ہیں جی فیک نیوز. میں کہتا ہوں کہ میرے سے اگر منسوب کوئی خبر باؤنس ہو جائے تو مجھے تو 4 دن نیند نہیں آئے گی کہ میری خبر جو ہے وہ باؤنس ہو گئی ہے، یا میرا لکھا ہوا کوئی چیز جو ہے وہ باؤنس ہو گئی ہے، کوئی کچھ بھی میں نے جو ہے وہ اپنے آڈینس کو یا پڑھنے والوں کو دی تھی. تو اس لیے جو ہے وہ کٹھن دور ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں کامیابیاں آپ کے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں، یہ کسی بھی فیلڈ میں. ایک ٹائم تو لگتا ہے. بالکل. اس میں ایک چیز متی بھائی یہ ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ چاہے ڈیجیٹل میڈیا ہو، یوٹیوب آج کل بہت زیادہ لوگ رجحان آ گیا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جن کا ٹریننگ نہیں ہے جرنلسٹ کی، جنہوں نے نیوز روم میں کبھی کام نہیں کیا، لیکن وہ یوٹیوب پر آ کر وہ بھی آج اچھی رپورٹنگ کر رہے ہیں کام. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے جو ایک صحافی ہے جو نیوز روم سے اٹھ کر آیا ہے، وہ جب یوٹیوب پہ کرے گا، ایک ولاگ کرے گا یا جو بھی پروگرام کرے گا، وہ زیادہ کریڈیبل ہوگا، یا اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ رسپانسیبل ہوگا اس کا جرنلزم ایز کمپیئر ٹو اس شخص کے جو شخص کبھی نیوز روم میں نہیں گیا، جس شخص نے کبھی خبر ہاتھ سے نہیں بنائی یا اس نے رپورٹنگ نہیں کی؟ نہیں رائل، میرے خیال میں یہ جنرلائز نہیں کرنا چاہیے دل یہ، کیونکہ یہ جنرلائز کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ جرنلسٹ جو ہوتے ہیں وہ عام شہریوں سے بہتر ہوتے ہیں. نہیں، وی آر اونلی ڈوئنگ آور جاب. نہیں، میں اب اس میں بہت سے اور بات کر رہا ہوں، میں اس طرف آ رہا ہوں. انگریڈینٹس. نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اب خبر صرف وہ نہیں ہے کہ جو جرنلسٹ دیتا ہے، ہمیں یہ کنسیڈ کرنا پڑے گا. یس. اب جرنلسٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ آبسلیٹ ہوتا جا رہا ہے، معذرت کے ساتھ. اب جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو اچھے کانٹینٹ کریٹر ہیں، وہ زیادہ کریڈیبل ہوتے جا رہے ہیں کئی جرنلسٹوں سے. لوگ ان کو زیادہ بلیو کرتے ہیں بنسبت چند سال میں. کریڈیبلٹی کو اور پاپولیرٹی کو مکس تو نہیں کر رہے. نہیں، دیکھیں، پاپولیرٹی اور کریڈیبلٹی جو ہے نا یہ اکٹھے جاتے ہیں، ہم اسے لائک کریں یا نہ کریں. کریڈیبلٹی اور پاپولیرٹی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کبھی پاپولیرٹی حاوی ہوتی ہے، کبھی کریڈیبلٹی ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف جرنلسٹ ہی جو یوٹیوب پہ ہوگا وہ کریڈیبل ہوگا. نہیں، پولیٹیشینز بھی اگر یوٹیوب پہ آتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں. رسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں نا کہ اچھا، یہ اب آگے نا پروفیشن کی طرف کہ عام آڈینس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ کس کو زیادہ ڈپینڈ کرنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں آپ کی ایز اے جرنلسٹ کریڈیبلٹی سے زیادہ آپ کی پرسنل کریڈیبلٹی بھی میٹر کرتی ہے. یس. یعنی آپ جرنلسٹ تو ہیں، لیکن عدیل سرفراز، ثاقب بشیر، متی اللہ جان،
ہماری ایک پرسنل ایک ریپو بھی ہے، تو اس پہ بھی لوگ جو ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اب 2018 میں جب میں جاب لیس ہوا وقت ٹی وی سے، تو میں نے وقت ٹی وی سے میں نے یہ یوٹیوب شروع کیا. تو آپ یقین کریں کہ شروع میں تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہم اس سٹیج پر پہنچ جائیں گے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ یقین کریں کہ 4 یا 5 سال میں یہاں پہ پہنچا، اور بڑی مشکل حالات میں اچھا مجھے ان کا یہاں پہلا پہ. پروگرام یاد ہے، ان کا فریم ٹیڑھا تھا. انہوں نے ایک نہیں، ڈاکومنٹری وہ کی تھی، وہ اپنا ثاقب ثاقب نثار نثار صاحب کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری تھی. تو اٹ ٹیکس ٹائم، اور وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ صرف جرنلسٹ نہیں، ہر شہری ہی ہیز دیٹ ابیلٹی ٹو سرپاس ادرس ان انفارمیشن گیونگ. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. لیکن ایک چیز تو سر ہم لیک کر رہے ہیں نا یہاں پر. ابھی انہوں نے فیک نیوز کی بات کی، موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ سنی سنائی پر ہم لوگ شیئر کر دیتے ہیں، اس کو انفارمیشن بنا کر شیئر کر دیتے ہیں، جس سے پھر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے، اور پتہ بعد میں چلتا ہے کہ یہ خبر ہی بیس ہی غلط تھی. تو میں اس سینس میں بات کر رہا تھا. ادروائز ظاہری بات ہے، ہر شخص کا رائٹ ہے، اس کے پاس اگر انفارمیشن ہے. اب جیسے جب ہم کر رہے تھے کورٹ رپورٹنگ، تو موسٹلی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے کیسز ہوتے ہیں یا ایسی خبریں ہوتی ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ آپ کے ادارے ان کا بھار نہیں اٹھا سکتے. میرے ساتھ ایسے ہی ہوا. میں نے جو باقاعدہ بلاگز لکھنا شروع کیے تھے، اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں تھی کہ مجھے لکھنے کا شوق تھا. وجہ یہ تھی کہ میری ایک خبر تھی جو بڑی مجھے پسند تھی، بھائی بہت ایکسکلوسیو خبر، جو میں آج بھی بڑا ریجوائز کرتا ہوں کہ میری کیریئر کی سب سے اہم خبر تھی. میرا چینل چلانے کو تیار نہیں تھا. میں نے ایک ویب سائٹ کے لیے اس کو آرٹیکل کی شکل میں لکھا، اور وہ جب اس پر پذیرائی ملی پھر میں نے اور لکھنا شروع کیا، اور پھر اس طرح کی خبریں زیادہ. اسی طرح سوشل میڈیا پر بھی مینلی جو جرنلسٹ ہیں ان کے آنے کا رجحان اسی وجہ سے ہوا ہے نا کہ ہماری جو خبر جو ہم عام چینل پہ نہیں دے سکتے ہم ادھر دیں. آبویسلی پھر اس کے پرکس اینڈ پریویلیجز باقی چیزیں اب تو خود ٹی وی چینل بھی جو خبر وہ اپنے چینل پہ نہیں دے سکتے، وہ سوشل میڈیا پہ دے رہے ہیں. وہ تو دے رہے ہیں، یہی ہو رہا ہے نا. لیکن کیا دیکھ رہے ہیں وہ ثاقب صاحب، کلپس ہیں، لائیو دکھا رہے ہیں، اور وہ سارا کچھ میڈیا انڈسٹری کو آپ لوگ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اب جب ہم نے شروع کیا تھا اس وقت ایک پیک پر تھی میڈیا انڈسٹری، بالخصوص جو ٹی وی چینلز تھے. اس وقت کہا جاتا تھا کہ اخبار ختم ہو جائے گا. اس وقت اخبار تھے. لوگ جو ہے وہ کہیں بور نہ ہو جائیں، کہیں کہ عید کا تہوار ہے اور اب ہم یہاں پہ گوشت کاٹنا تو شروع کر نہیں سویاں کھا رہے تھوڑی سی ہیں، موسیقی کر یہ جو ہے وہ کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں. میں ویسے متی بھائی کی میں چلیں یہاں پہ ہم شعر و شاعری ضرور ایک قصہ سنا دیتا ہوں تاکہ لوگ تھوڑے سے محظوظ ہو جائیں، آپ بھی جو ہے وہ تھوڑے سے ہو جائیں. اچھا، وہ کورٹ رپورٹنگ جب کر رہے تھے، یہ شروع کے دنوں کی بات ہے، میں بہت زیادہ عدالتوں میں بیٹھ کے سننا، سارے کیسز سننا. ٹھیک ہے، اب تو زیادہ تر پولیٹیکل کیسز یا امپورٹنٹ کیسز دیکھتے ہیں. ایک کیس آیا شوکت صدیقی صاحب کی عدالت میں. اس میں ایک جو ہے وہ پتہ نہیں ایئرپورٹ سیکیورٹی پہ تھے یا کون سے کوئی اہلکار تھے، تو ان پر الزام تھا کہ انہوں نے کسی خاتون کو کوئی نازیبہ حرکت اس طرح کی، کو بوسہ لے لیا اس طرح کر کے، کوئی تھی ان پہ. اوکے مجھے یاد آ رہا ہے. دن پھر یہ ہوا کہ ان کو معطل کر دیا گیا، انہوں نے ہائی کورٹ میں لائے. اچھا، آپ کو پتہ ہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ میں کیس آئے گا، کیس چلے گا، بس ختم ہو جائے گی بات. اچھا، میں کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا ان دنوں، تو وہ جتنی پروسیڈنگ ہوئی میں نے رپورٹ کر دی اور ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دی. تو وہ اگلے دن جو ہے وہ اخبار پہ خبر بھی لگ گئی، تو خبر ہو گئی وائرل. ٹھیک ہے، تو اس بھائی جان کا نام بھی اس میں لکھا ہوا تھا. تو ان کی جو ایکچوئل جو وائف تھی وہ تھی امریکہ میں. تو ایک تو میرے خیال میں انہوں نے ادھر سے بھی جھاڑ پہ لائی ہوگی کہ یہ کون سا ہو سکتا ہے انہوں نے چھپا رکھا ہو. تو پلس جو ہے وہ رائٹ لیفٹ لوگ بھی سوال اٹھانا شروع ہو گئے، اس کا ہو سکتا ہے معاملہ جو ہے وہ انہوں نے ڈسکلوز نہ کیا ہو کسی کے ساتھ. تو وہ اگلے دن جو ہے وہ آ گئے، وہ کورٹ میں آ گئے. تو کورٹ میں وہ پہلے نہیں آیا تھا، وکیل آتا تھا ان کا. کورٹ پہ آ کے روسٹرم پہ آ کے تو وہ جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب دیکھیں جی میری بڑی بےزتی ہو گئی ہے، وہ دیکھیں جی خبر لگ گئی ہے اتنی، وہ مجھے امریکہ سے کال آ گئی ہے، مجھے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا کیا ہے یہ. تو جج صاحب نے کہا کہ نہیں کرنا تھا اگر اتنا ہی زیادہ ہے تو انہوں نے کہا جی یہ کس نے خبر لگائی ہے. اچھا، میں کورٹ میں ہی پیچھے بیٹھا ہوا، تو انہوں نے کہا وہ بندہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس نے خبر لائی ہے. پھر لائے گا یہ مکالمہ بھی رپورٹ ہو جائے گا. بہرحال وہ بعد میں ملا مجھے، کوئی اس نے ہلکا پھلکا گلا بھی کیا کہ یار دیکھیں. اکثر ججز جو ہیں وہ صحافیوں کو روک بھی دیتے ہیں. میری بڑی کٹ لگ گئی. ثاقب نے اس سے پوچھا ہوگا نا یہ آپ نے کیا کیسے؟
آپ نے کیا کیسے ڈیمونسٹریٹ کریں. ایک دفعہ ہم کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, سپریم کورٹ میں, بندیال صاحب اس وقت غالباً چوتھے یا 5ویں نمبر پر تھے سینیورٹی میں, تو لیکن کمرہ عدالت نمبر 1 میں بیٹھے ہوئے تھے, شاید چھٹیاں تھیں گرمیوں کی یا کس وجہ سے. تو انہوں نے کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیا اپنے علاقے کے حوالے سے کہ ہمارے علاقے میں تو غیرت کے نام پر پولیس کے تھانے میں جا کے بندے نے گولیاں مار دیں. تو انہیں بعد میں ریلائز ہوا کہ میں نے اوپن کورٹ میں یہ بات کر دی. تو حالانکہ وہ اور سینس میں بات کر رہے تھے. تو میرے ساتھ وحید مراد بھی تھے, آپ کو پتہ ہے وحید مراد ہمارے بڑے شرارتی دوست ہیں. تو وحید مراد سے ججز, جی ہاں, وحید مراد سے ججز شروع سے جو ہے نا وہ ہوتے تھے کہ یہ بڑا شرارتی آدمی ہے. تو جیسے ہی وحید مراد اور میں اٹھ کر باہر جانے لگے تو بندیال صاحب کو سمجھ لگی. انہوں نے کہا جینٹل مین کم یا پلیز ڈونٹ رپورٹ دس. تو وہ باہر نکل کے میں نے, وحید مراد مجھ سے سینئر تھے, تو میں نے وحید صاحب سے پوچھا, میں نے کہا اب اس کو کرنا چاہیے یا نہیں. کہتا ہے آپ کریں نہ کریں بھائی میں تو کروں گا, کیونکہ کورٹ پبلک ہے. تو وہ بہرحال کئی جرنلسٹ کے واقعہ ہو چکا ہے 97 میں. اچھا, یہ ہیلی کاپٹر کیس چل رہا تھا نواز شریف کے خلاف. تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی آف دا ریکارڈ بتاؤں گا کہ یہ جو ہیلی کاپٹر تھا یہ امیر آف قطر نے گفٹ کیا تھا نواز شریف کو. اب وہ سجاد علی شاہ صاحب تھے, تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ سر میں نے آف دا ریکارڈ کہا ہے. پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں بیٹھا ہوا تھا اور کوئی بھی نہیں تھا جرنلسٹ. تو میں نے ان سے کہا, سجاد علی شاہ نے بلکہ کہا کہ جنٹلمین, میں کھڑا ہو گیا, میں کہا جی سر یو ول ناٹ رپورٹ دس. تو میں نے انہیں کہا کہ سر آئی ول ناٹ رپورٹ دس ود ریفرنس ٹو کورٹ پروسیڈنگس. تو اٹارنی جنرل کہتا ہے سر دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو سجاد علی شاہ نے کہا جنٹلمین آئی ہیو ٹولڈ یو یو ول ناٹ رپورٹ دس از اے کورٹ آرڈر. میں نے کہا اوکے سر. میں بیٹھ گیا, باہر آیا تو اٹارنی جنرل صاحب سے میں نے نا کورٹ روم کے باہر وہ سوال جواب شروع کر دیا. اور میں نے کہا سر یہ کیسے ہے ہیلی کاپٹر, آپ کیوں نہیں آف دا ریکارڈ کیوں بتا رہے تھے, آن دا ریکارڈ بتاتے. کہتے نہیں ہمارے یہ تعلقات جو ہے خراب ہو جاتے اور یہ وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں واپس آیا, میں 2 سٹوریز بنائی. ایک سٹوری یہ تھی کہ امیر آف قطر گفٹڈ ہیلی کاپٹر ٹو نواز شریف ریلائبلی, دی فرنٹیئر پوسٹ ہیز لرنڈ ریلائبلی. ٹھیک ہے, تو وہ اسٹوری لگ گئی فرنٹ پیج پہ ریلائبل سورسز سے, کیونکہ میں نے اس سے کوئی ٹیلی فون وغیرہ کیے اور کچھ انفارمیشن اور بھی لی لوگوں سے. اور وہ بھی یہ تو آپ نے بعد میں کہانی بنائی نا, سورسز تو وہی تھے. نہیں سورسز ریلائبلی, اس سے زیادہ میں نے سورسز بھی نہیں کہا, میں نے کہا ریلائبلی لرنڈ. تو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ سے زیادہ ریلائبل کیا ہو سکتی ہے. تو دوسری اسٹوری میں نے بنائی کہ سپریم کورٹ بینز پبلیکیشن آف کروشل کنفیشن اگینسٹ نواز شریف. کروشل کنفیشن بائی نواز لائر. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں نے اس اسٹوری میں یہ نہیں لکھا کہ کنفیشن تھی کیا, ٹھیک ہے, اور لیکن وہ تھا ٹائٹل تھا ہیلی کاپٹر کیس. ٹھیک ہے, اس میں یہ نہیں تھا کہ کیا کنفیشن ہوئی. فرنٹ پیج پہ جو اسٹوری لگی تھی اس کے بیچ میں نا ہمارے پشاور کے ڈیسک نے لکھ دیا ریلیٹڈ اسٹوری آن بیک پیج. تو وہ دونوں چیزیں چھپ گئی. تو مجھے پوچھا انہوں نے, ایک کورٹ رپورٹر نے پوچھا کہ یار وہ آپ نے چھاپ دی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بین کیا تھا. میں نے کہا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی تحریری حکم نامہ نہیں تھا, اور اگر تحریری حکم نامہ بھی ہوتا ہے تو اس میں آپ پابندی لگانے کی وجوہات دیتے ہیں, اور وہ وجوہات بتانے سے پہلے یو آر باؤنڈ کہ آپ جس پہ پابندی لگا رہے ہیں اس کو سنیں. مطلب پراپر ڈبیٹ آرگومنٹ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آرٹیکل 19 ہے, یہ آزادی رائے بنیادی حق ہیں, تو آپ اس کو سنیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو یہ کہیں نہیں کہا کہ یہ جو ہے وہ کورٹ سے مجھے یہ خبر ملی ہے. میں نے تو کورٹ کی وہ خبر دی ہے جس پہ پابندی نہیں تھی, اور وہ خبر یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی. اس خبر پہ تو پابندی نہیں تھی کہ پابندی لگا دی. تو یہ عام طور پہ ججز جو ہیں یہ جو زبانی بات کرتے ہیں یہ ایک قسم کی انفارمل ریکویسٹ ہوتی ہے, اور میرے خیال میں کورٹ کو یہ کرنی نہیں چاہیے. اور جرنلسٹ پر منحصر ہے, وہ کرتا ہے اس کو اکنالج یا نہیں کرتا. ایگزیکٹلی. اس کے بعد پھر آپ سے شکوہ بھی کیا سجاد علی شاہ صاحب نے. وہ ہوا پھر وہ جب چھپ گئی خبر تو اگلے روز میں گیا تو وہ سجاد علی شاہ صاحب کے کورٹ روم کے باہر ایک پولیس والے کھڑے تھے, انہوں نے مجھ سے تھوڑی بدتمیزی کی. میں نے وہ میرا جو ایک واک مین ہوتا تھا وہ میں نے ان کو دے کر اندر گیا تھا, جمع کروا کے جو جاتے ہیں, جمع کروا کے. تو وہ واک مین اس نے مجھے واپس نہیں کیا. تو وہ میں نے جا کے
بڑی بحث کی اور بدتمیزی کی اس نے, بڑی مشکل سے اس نے واپس کر دی. میں نے جا کے ایڈیشنل رجسٹرار تھے فاروقی صاحب, ان کو شکایت لگائی تو انہوں نے بلا لیا اس کو, پولیس والے کو, اپنے پی این کو کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ, یہ کون ہے جس نے یہ بدتمیزی کی ہے. اچھا میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں, میرا فیس جو ہے رجسٹرار صاحب کی طرف ہے. پولیس والا آیا دروازے سے اندر, تو رجسٹرار صاحب نے پوچھا ایم اے فاروقی یہ کیوں صحافی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, کیوں لڑائی کی ہے. تو اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ میں سامنے ہی بیٹھا ہوں نا, میرا فیس کیونکہ اس کی طرف نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ سر جی وہ شاہ جی دا باڈی گارڈ آیا سی, انہیں کیا سی انج دیا لڑکا آنا ہے بڑا تیز آنا ہے, اینو ذرا ٹھیک کر کے تلاشی لیں. انہیں شاہ جی چیف جسٹس سجاد علی شاہ. تو وہ بھی آپ کے سامنے بول پڑا. اچھا انہیں چلو بکواس مت کرو, چلو کہہ دو اس کو نکال دیں. مجھے کہتے ہیں یار یہ رپورٹ نہیں. تو عام طور پہ جو ججز ہیں وہ بہت کچھ ان کے منہ سے نکل جاتا ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح ججز کے منہ سے چیز نکل جاتی ہے اور بعد میں وہ پچھتاتے ہیں, تو صحافیوں کے منہ سے بھی نکل سکتی ہے. اس میں کیا ہے, یہ قدرتی بات ہے. تو اس لیے ہمیں بہت محتاط بھی نہیں, وہ جو کہتے ہیں نا محتاط ہونا چاہیے. ٹھیک ہے لیکن انسان ہے نا. لیکن دیکھیں جرنلسٹ کے لیے تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے خبر, اور خبر اس کو مل جائے, اس کے بعد خبر کو دبانا سب سے اوکھا کام ہے. جیسے میں بتا رہا تھا کہ ایک خبر آ گئی ہے, اگر چینل نہیں بھی چلا رہا تو آپ کا دل یہی کرتا ہے کس طریقے سے میں اس کو پبلش کروں. تو اب اتنی بڑی خبر مین سٹریم پہ آپ کے پاس آ جائے تو میرا خیال ہے کوئی بھی جرنلسٹ ہوگا جو پراپر جرنلسٹ ہوگا وہ یہی کام کرے گا, وہ اس خبر کو دبائے گا نہیں, کسی اور طریقے سے باہر لے نہیں. یہ 6 ججز کے جو خط لکھا گیا تھا, یہ خبر جو ہے وہ کئی گھنٹے پہلے میرے پاس جو آپ نے لاوا پھوڑا تھا, پھر آپ کا نام وہاں سے پڑا نا لاوا. وہ ٹھیک ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اسٹیبلش تو کرنا ہے نا کہ یہ انفارمیشن آپ کے پاس تھی پہلے تھی, آپ کو بتانا ہے سر, بتانا ہے کہ یہ میرے پاس انفارمیشن تھی. خبر مطلب بہت بڑی خبر تھی نا. موسٹلی لوگ تو یہاں پر ہر خبر کے آگے ایکسکلوسیو لکھ دیتے ہیں. جی لازمی نہیں ہے کہ وہ ان کی ہوتی. جی بالکل. تو وہ اسٹیبلش میرے خیال میں جو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے اسٹیبلش کہ یہ انفارمیشن میرے پاس تھی, اور وہ اس کو آگے جو ہے وہ کر لیتا ہے. اچھا متی صاحب, ایک جو آپ کو قصہ جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں, ڈاکٹر شیری مزاری آپ کی ٹیچر رہے ہیں, یہ کسی کو نہیں پتا. نہیں پتہ ہے جی, بہت کم لوگوں کو مجھے تو یہ بھی پتہ چلا ہے ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ کی شادی پر بھی ایک گئے ہوئے تھے. جی ہاں بالکل, ہم ظاہری بات ہے وہ ہم 88 89 90 میں اسٹوڈنٹ ہیں. جی ہاں, تو وہ شروع سے ایسی سخت مزاج. مطلب آپ 37 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں 37 سال. جی ہاں بالکل. کو کسے ہی بتا دیں کیا آپ تو بڑے, اب بہت سے قصے, ظاہری بات ہے. اب وہ یونیورسٹی میں آپ کو پتہ ہے جب بندہ اتنا ٹائم گزارتا ہے جی تو, لیکن ایک بات ہے کہ ڈاکٹر شیری مزاری اور میری کبھی شاید بنی نہیں ایز اے اسٹوڈنٹ ابھی ہے, ابھی کوئی نہیں. کافی وہ ظاہری بات ہے میڈم بڑے, ابھی بھی جب وہ گورنمنٹ میں تھی تب نہیں بنی تھی, وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھی وہ, اور ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹ 400-500 اسٹوڈنٹ میں ہر ایک کو اتنا شاید وہ ٹائم یا اٹینشن تو نہیں دے سکتی. تو عموماً یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ایک واقعہ ایسا تھا کہ کلاس میں جو کلاس ریپرزینٹیو کے الیکشنز ہوتے تھے, تو اس میں پہلی دفعہ جب الیکشن ہوئے تو میں جیت گیا, دوسری دفعہ ہوئے تو میں پھر جیت گیا. تو میڈم نے پھر تیسری دفعہ یہ ہوا جب الیکشن ہوئے تو ہمارے ایک دوست تھے نجم مشتاق, اور میری غیر حاضری میں الیکشن کرا دیے, اور وہ ایک ووٹ ریجیکٹ ہو, نجم مشتاق کا ووٹ ریجیکٹ کر دیا میڈم, یعنی یہ جو پتہ کراس صحیح نہیں لگا تھا, اور وہ ایک ووٹ سے میں ہار گیا, مجھے پتہ بھی نہیں. RTS بیٹ میں نہیں کہہ رہا. تو بہرحال وہ پھر وہ الیکشن میں ہار گیا, اور وہ ایک دوسرے ہمارے ساتھی تھے وہ ایک ووٹ سے وہ ہار گیا. پھر ایک دفعہ وہ بلوچستان جانے کے لیے قرآن اندازی ہوئی, ٹور تھا. یہ انٹرسٹنگ ہے. ہاں تو وہ کو یار مجھے سنانا چاہیے کہ نہیں, ہم میم سے ایکسکیوز کر لیں گے, میڈم بھی انجوائے کریں گے, وہ پرانی بات ہوگی. کیونکہ وہ ظاہری بات ہے ایئر ٹکٹس چاہیے ہوتے ہیں, تو 15-16 ایئر ٹکٹس آئے تھے. تاج جمالی صاحب کی حکومت تھی, ہمارے ایک کلاس والے ایمبیسڈر خالد جمالی, ابھی ایک دن پہلے ہی اس سے ملاقات ہوئی اچانک ایک جگہ پہ بڑے عرصے بعد. تو وہ تاج جمالی صاحب ان کے ماموں تھے, تو انہوں نے ٹکٹ بھیجے کہ ٹھیک ہے آپ بلوچستان گورنمنٹ انوائٹ کر رہی ہے اسٹوڈنٹس کو. تو 15-16 ٹکٹ سے اب ہماری 30-35 کی کلاس تھی,
قرآن دازی ہوئی. تو قرآن دازی میں جو ہے نا وہ جب قرآن دازی ہو رہی تھی تو وہ جو پرچیاں تھیں نا اس میں اچھا بہرحال جی میرا نام نہیں نکلا. میرے ساتھ ایک اور آپ کی پرچی آگے پیچھے ہو گئی. نہیں مجھے نہیں وہ پتا جو فارم بھی ہے. 47 ٹھیک ہے جیسا بھی ہو تو گیا. وہ تو انہوں نے وہ یہ کیا کہ میرا نام نہیں نکلا. میرے ساتھ ایک اور دوست تھے ماہر بیگ, وہ ابھی وکیل ہیں ہائی کورٹ کے, ایڈوکیٹ ماہر بیگ. تو وہ بھی کھڑے تھے. تو جب انہوں نے وہ یہ ماہر بیگ صاحب وہی تو نہیں ہے وہ جو آپ کے کیس میں بھی ہمیں وہاں پر ملے تھے؟ جی 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 وہ ہاں. اچھا اچھا. تو انہوں نے اچانک انہوں نے شو ڈال دیا کہ میڈم یہ جو نام نکلے ہیں تو جو باقی نام ہیں وہ کدھر ہیں. تو وہ کہیں وہ سائڈ پہ ہی تھے کہیں گرے ہوئے تھے. تو وہ نے کہا وہ ہمارے نام سے جو گرے ہوئے تھے کہیں اور. دوبارہ وہ ماہر بیگ سب بڑے ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا میڈم آپ نے یہ کیا کیا اور یہ وہ. تو میڈم نے پیپر ویٹ اٹھایا اور جو پیپر ویٹ اٹھایا نا تو وہ جو میرا ساتھی تھا وہ مجھے چھوڑ کے کمرے سے باہر اور میں اندر اکیلا کھڑا. تو بہرحال وہ ایک ہوا یہ. اچھا جب یہ چلے گئے ادھر کوئٹہ میں تو مجھے بعد میں ایک دوست نے بتایا کہ اسٹاف کالج کوئٹہ کا صبح صبح ان کا دورہ تھا. تو وہ اسٹاف کالج کی بس میں سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں ریڈیو پاکستان میں نیوز بھی پڑھتا تھا اس دوران, یونیورسٹی میں بھی میں کنٹینیو کی تھی. تو وہ ریڈیو لگا بس کے اندر نا تو 10 بجے کی نیوز تھی. تو اس میں آواز آئی دس از ریڈیو پاکستان نیوز ریڈ بائی متی اللہ جان. اچانک جب میں وہ اونچی آواز میں لگا ہوا تھا ریڈیو تو میڈم نے کہا یہ یہاں بھی آ گیا ہے, بند کرو اس کو. تو لائٹر نوٹ انہوں نے بھی آبویسلی کہا ہوگا. تو ظاہری بات ہے میڈم وہ دل کی بہت اچھی ہیں. نہیں بڑی بھرپور لائف گزاری ہے میڈم نے. اور ظاہری بات ہے وہ دیکھیں یہ 37 سال پہلے مین سبجیکٹ تھا. 37 سال پہلے کا آپ کے ساتھ جو ہے بتا رہی ہیں. پھر ان کی بیٹی بڑی باہمت جو بیٹی آج کل ایمان مزاری مشکل وقت ہے ان پہ. میں میڈم سے کبھی کبھی مذاق کر دیتا تھا کہ آپ نے جو ایمان مزاری کی ٹریننگ کی ہے نا تو آپ نے یہ جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے گلے شکوے دو دیے سر. گلے شکوے دو دیے. ان کو داماد بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا. ہاں یہ بس ہمیں یہی اب دیکھیں اس بات کا بھی افسوس ہوتا ہے کہ جو جن لوگوں کو باہر ہونا چاہیے عید پہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے وہ جیل میں ہیں. اور ہم جو ہیں کوششوں کے باوجود بھی ہم ان کا کیس تک نہیں لگوا سکے اس سے پہلے. آپ بس یہ ہے پھر وہ بات سیاسی ہو جائے گی. ہم نے تو الف اٹھایا ہوا ہے ہماری پرسنل بھی ہے. اب سیدھی سی بات ہے اگر ہم ان کی بات بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہم کس کی بات کر سکتے ہیں. جی جی. تو بہرحال میرا خیال ہے اس نشست کو یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں. ویسے تو امید ہے ہمارے جو ہے وہ دیکھنے والوں نے آبویسلی انجوائے کیا ہوگا. بالکل جو کینڈیڈ گفتگو کوشش کی ہے ناظرین ہم نے اب تک پہنچائیں. آج آپ کو بور شاید ہم نے کیا ہوگا لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ غیر سیاسی ہی رکھیں اس پورے پروگرام کو. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہم تینوں کے چینلز پر یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی. مجھے متی اللہ جان صاحب کو اور ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.